آج کا ہمارا خطبے کا عنوان ہے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ اسلام کا نظام جو ہے وہ کوئی بھی نہیں اپناتا۔ کسی ملک نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ ہم خالص اسلام کا نظام جو ہے وہ قائم کریں۔ جو بادشاہ ہیں وہ بادشاہ ہیں، جو صدر اور وزیر اعظم ہیں وہ صدر اور وزیر اعظم ہیں۔ ان کو مسلمانوں کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ خلفائے راشدین جو ہیں وہ مسلمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے قریب ہوتے تھے اور عوام کے ساتھ رہتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ غریب لوگوں کے ساتھ رہیں، ان کے قریب رہیں، ان سے محبت کریں، ان سے صلہ رحمی کریں۔ ان کی دعاؤں سے زندگی بڑھ جاتی ہے، ان کی دعاؤں سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ وقال الله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وقال الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ رواہ مسلم۔ اما بعد، سورہ النور میں سے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس خطبہ جمعہ میں۔ آج کا ہمارا خطبے کا عنوان ہے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو مسلمان ہیں قسم نہ کھا لیں، اور جو فضیلت والے ہیں تم میں سے اور وسعت والے ہیں اس بات کی کہ وہ مدد نہ کریں قرابت داروں کی اور مسکینوں کی اور ہجرت کرنے والوں کی، اللہ کے راستے میں چلنے والوں کی۔ لازم ہے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور درگزر کریں
کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور وہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو جوڑتے ہیں جو اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ تم قرابت داروں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو جائے اور اس کی زندگی بڑھ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری و رواہ المسلم۔ یہ جو آیت سورہ نور کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا ہے، ان مسلمانوں کو جن کو اللہ نے دیا ہے، رزق عطا کیا ہے، کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور مساکین اور ہجرت کرنے والے اور اللہ کے راستے میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو زیادہ دیتا ہے جو مسلمان اپنے اس رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے جو اس کے لیے دوستی نہیں رکھتا بلکہ اس کے لیے دشمنی رکھتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، افضل الصدقۃ علی ذی الرحم القارش۔ القارش کہتے ہیں دشمنی چھپانے والے کو، کہ سب سے بہترین صدقہ اس رشتہ دار کو دینا ہے جو تمہارے لیے دشمنی رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ قریبی رشتہ دار جو ہیں ان پر خرچ کرنے سے جہاں صدقے کا یعنی خیرات کا ثواب ملتا ہے، وہاں صلہ رحمی کا بھی حق ثواب ملتا ہے۔ یہ جو آیت سورۃ نور کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری تھی کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے
تہمت لگائی تھی، جس کو قرآن نے افک کے نام سے موسوم کیا ہے، اس میں کچھ سادہ لو مسلمان بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے تھے۔ ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی رشتہ دار مصطح بن اساسہ وہ بھی شامل ہو گئے تھے۔ جب قرآن مجید اترا، سورہ نور کی یہ آیات اتری کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک و صاف اور آپ کی عفت و پاک دامنی کا بیان کیا، تو آپ نے دل میں یہ خیال کیا کہ بھی آج کے بعد میں اس کی مدد نہیں کیا کروں گا، کیونکہ یہ عفق کے معاملے میں منافقین کے ساتھ مل گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ جو نیکی کا کام آپ کر رہے ہو وہ نیکی کے کام نہ روکو، کیونکہ نیکی جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، کہ قدر کو جو ٹال دیتی ہے وہ دعا ہے، اور فرمایا کہ ولا يزيد في العمر الا البر، عمر میں بڑھاوا یعنی عمر بڑھ جاتی ہے نیکی کرنے سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ مدد کرتے رہیں، اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا، دل سے ناراضگی کو ختم کر دیں اور ان کو معاف کر دیں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے معاف کر دے، لہذا آپ جتنی ان کی مدد پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ مدد کرنا شروع کر دی۔ آپ کے اندر سخاوت بہت زیادہ تھی اور قرابت داروں کا اور مساکین کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک گھر میں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس نکلتے ہیں۔ انہوں نے یہ عمل اپنی خلافت کے دور میں کیا۔ جب وہ وفات پا گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور آپ اس گھر میں گئے تو دیکھا کہ ایک ضعیف بڑھیا جو معذور ہے وہ ایک بستر پر پڑی ہے، اور یہ گئے تو دیکھا تو حیران ہو گئے۔ اس نے بھی دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ کیا ابو بکر فوت ہو گئے؟ اللہ اکبر! یعنی وہ اس گھر میں جاتے تھے، اس بڑھیا کے گھر جھاڑو دیتے تھے، صفائی کرتے تھے، اس کے کپڑے دھوتے تھے، اس کے لیے کھانا بناتے تھے اور اس کو صاف ستھرا کرتے تھے، اور یہ کسی کو بتائے بغیر آپ یہ عمل کرتے تھے۔ اور آپ کی وفات پر کتنے بے بگان اور مساکین جو ہیں وہ رو رہے تھے کہ جی اب ہماری مدد کرنے والا کوئی خلیفہ نہیں آئے گا
کیا ایسا ہو سکتا ہے جیسے ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو حضرت عمر نے وہاں دل میں یہ کہا کہ ابو بکر، آپ ہمیں امتحان میں ڈال گئے کہ یہ کام بھی خلیفہ کے ہیں۔ یہ عمل جو ہے یہ خلفائے راشدین جو ہیں وہ کرتے تھے۔ خلفائے راشدین جو ہیں یہ حکمران نہیں ہوتے تھے۔ خلفائے راشدین جہاں نیکی کا کام کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، جہاد کے امیر ہوتے تھے، اور کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے تھے، وہاں لوگوں کے عام معاملات جو ہیں ضرورت مندوں کے وہ خود کرتے تھے، کسی ملازم سے نہیں کہتے تھے، وہ خود جا کر کرتے تھے، کہ اس لیے وہ خادم الاسلام والمسلمین تھے۔ اس لیے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفائے راشدین کا خطاب دیا، فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ کتاب و سنت کے مطابق ان کی خلافت تھی۔ اس لیے اسلام کے اندر جو ہے وہ خلافت اور امارت کا نظام ہے۔ اب تو وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اسلام کا نظام جو ہے وہ کوئی بھی نہیں اپناتا۔ کسی ملک نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ ہم خالص اسلام کا نظام جو ہے وہ قائم کریں۔ جو بادشاہ ہیں وہ بادشاہ ہیں، جو صدر اور وزیر اعظم ہیں وہ صدر اور وزیر اعظم ہیں، ان کو مسلمانوں کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ خلفائے راشدین جو ہیں وہ مسلمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے قریب ہوتے تھے اور عوام کے ساتھ رہتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ غریب لوگوں کے ساتھ رہیں، ان کے قریب رہیں، ان سے محبت کریں، ان سے صلہ رحمی کریں۔ ان کی دعاؤں سے زندگی بڑھ جاتی ہے، ان کی دعاؤں سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ ان کو اپنے دروازے پر مت بلائیں کہ آئیں، آ کر صدقہ لے جائیں، خیرات لے جائیں، زکوٰۃ لے جائیں، ان تک خود پہنچائیں۔ یہ محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اور پھر امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ آج کل جو ہے وہ دوریاں ہیں، کوئی بھی امیر کسی غریب سے محبت نہیں کرتا الا ماشاء اللہ۔ تو جب یہ دوریاں ہوں تو معاشرہ جو ہے وہ اسلامی نہیں بن سکتا۔ ہمیں اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں سب سے پہلے ان کی طرف نظر رکھنی چاہیے کہ کون ضرورت مند ہے، اس تک پہنچائیں خود جا کر، ورنہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو لوگوں کے اندر بے روزگاری کی وجہ سے، بھوک اور افلاس کی وجہ سے بدامنی پیدا ہوتی ہے، اور قانون شکنیاں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہیں۔
آپ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے ہمسایوں کی طرف، غرباء کی طرف، یتامہ کی طرف، مساکین کی طرف توجہ رکھیں۔ ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھر کے اندر میرے اور میرے بچوں کے لیے کتنے کپڑے بنے ہوئے ہیں، کتنے جوتے ہیں، کتنی مراعات ہیں، اور غریب کے پاس ایک جوڑا بھی نہیں ہے اور سردیوں کے کپڑے نہیں ہیں جس سے کہ وہ اپنے جسم کو سردی سے بچا سکے۔ اس کے لیے آپ کو تڑپ رہنی چاہیے۔ یہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر تشریف لے آئے، اقامت ہو گئی، آپ پھر گھر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے تو فرمایا کہ جب میں مصلی پہ کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا کہ جی میرے گھر میں ایک درہم پڑا ہے، لہٰذا میں واپس گیا ہوں، وہ درہم جو ہے وہ خیرات کر کے پھر میں مسجد میں آیا۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ جو ہمارے پاس مال ہے اس میں سے جہاں اپنی آل اولاد پہ خرچ کرتے ہیں وہاں اپنے اقاربین پر اور مساکین پر اور یتامہ پر بھی خرچ کریں، ان کے لیے بھی وقت نکالیں، ان کے لیے بھی پیسہ نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہمیں جو اللہ نے دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو تنگ دست ہیں، ان لوگوں کی مدد کریں جو مسافر ہیں، ان لوگوں کی مدد کریں جو قید ہیں، جو تکلیف میں ہیں۔ یہ ایک معاشرہ ہے اسلامی جس معاشرے کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور اس کو خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ اپنے ان لوگوں کی کا خیال رکھیں جو ضرورت مند ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، جو قرابت دار ہیں ان کا حق انہیں دیں، یعنی ان کی مدد کریں۔ اور اسی لیے معاشرہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارا ایک فلاحی معاشرہ ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں بناتے، ہم دوسروں کو تیار کرتے اور ان کو گائیڈ کرتے۔ اس لیے جب زکوٰۃ کے دینے کا ہوتا ہے وقت تو اسلام کی جو احکامات ہیں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو دیں، اپنے قریبی کو دیں اور اس کو گائیڈ کریں کہ آئندہ سال وہ زکوٰۃ لینے والوں میں سے نہ ہو، مانگنے والوں میں سے نہ بنے، اس کو کسی بھی کام کی طرف گائیڈ کریں۔ میں مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کو کہیں کہ جی آپ یہ 1,00,000 روپیہ ہے، اس کا آپ اس کی سبزی لے آئیں مارکیٹ سے اور آ کر بیچیں۔ شام کو اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے دیتا ہے۔
دوسرے دن اور زیادہ وہ بڑھتا ہے، تیسرے دن اور زیادہ وہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح کسی کو فروٹ کی طرف توجہ دلائیں، کسی کو کسی کام کی طرف توجہ دلائیں، اور پیسے اس لیے نہ دیں کہ جی آپ اس کو کھا پی جائیں، اس لیے دیں کہ اس کو گائیڈ کریں کہ وہ معاشرے کا ایک اچھا رکن بنے، ضرورت مندوں کی مدد اس انداز سے کریں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ساری زندگی پھر آپ کو دعائیں دیں۔ کسی کو قرض دینا ہے تو قرض حسنہ دیں، سود پر قرض نہیں دینا، قرض حسنہ۔ اللہ نے بھی مانگا ہے قرض حسنہ، من یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ تو اس سنت پر، اللہ کی اس بات پر، اس حکم پر اگر کوئی مدد کرتا ہے کہ اللہ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے، اللہ غرباء کے لیے کہہ رہا ہے، مساکین کے لیے کہہ رہا ہے، یتامہ اور بیوگان کے لیے کہہ رہا ہے، جن کی ضرورت ہے ان کی ضرورت کو پورا کریں اور ان کی ضرورت کے لیے ان کو گائیڈ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بڑھ جائے، ہم بیمار ہوتے ہیں، ظاہر ہے بیمار تو ہر انسان ہوتا ہے، تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، وہ ہزاروں روپے کی دوائی آپ کو لکھ کے دے دیتا۔ اگر آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، یتیم کی مدد کرتے ہیں، اپنے اقاربین میں سے کسی کی مدد کرتے ہیں، تو اس کی دعا جو ہے وہ آپ کی بیماری کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو قضاء و قدر کو بھی تبدیل کر دیتی ہے، اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ فرمایا دعا ہے العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے۔ الدعا جو ہے وہ مخ العبادہ، عبادت کا نچوڑ ہے۔ تو آپ کسی کی دعائیں لیں، لوگ یہ تو آ کے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے فلاں کے لیے دعا کریں۔ وہ جو دعا اصل گھر میں بیٹھی ہے اس کی ماں، وہ جو دعا اس کے گھر میں ہے اس کا والد، جو قرآن کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑے آپ کے احسان کے حقدار ہیں، وبالوالدین احسانا، کہ وہ جو والدین کی دعائیں ہیں وہ رد نہیں ہوتی۔ وہ مولوی سے زیادہ ان کا مقام ہے، وہ سب سے بڑے بزرگ ہیں آپ کے، جن کی دعاؤں کے اور جن کے کام کے صلہ میں آپ یہاں پہنچے۔ آج بوڑھے والدین جو ہیں ان کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، ان کو گھر میں اپنی ضرورت کے مطابق رکھتے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کے بڑے ہیں، وہ آپ کے گھر کے بھی بڑے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ صلہ رحمی میں سب سے پہلے حقدار وہی، کہ جب ہم کوئی سامان لے کے آتے ہیں، فروٹ لے کے آتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اگر آپ کی امی آپ کے گھر میں ہیں تو آپ ان کے ہاتھ پہ آ کر رکھیں گے تو ان کے دل سے جو دعا نکلے گی اس کا آپ اثر جو ہے وہ محسوس نہیں کرو۔ اس دادی امی نے اپنے بچوں کو ہی کھلانا ہے، خود نہیں کھانا، لیکن یہ ہے کہ ماں کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے کہ آج میرا شادی شدہ بچوں والا بچہ بھی میری اتنی عزت کرتا ہے، میرا اتنا مقام رکھتا ہے۔ وہ آپ کے گھر میں ہی خرچ ہوگا، آپ اپنی بیوی کو لا کر دیں گے
تو ظاہر ہے کہ بھی اس کا دل ٹوٹے گا جو آپ کی ماں بیٹھی ہے، کیونکہ کل کو یہ بیوی بھی ویسے ہی ماں بنے گی جو آج یہ ماں بنی بیٹھی۔ اس لیے والدین کا احترام، اس کا مقام، ان کی دعائیں اور ان کی خدمت، کہ فرمایا کہ صلہ رحمی۔ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بہو کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے سسر اور اپنی ساس کی خدمت کرے۔ یہ بڑے مسئلے چلاتے ہیں لوگ۔ میں یہ صرف ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سسر اور ساس جو ہیں وہ محرم ہیں یا نہیں ہیں؟ اپنی بہو کے محرم ہیں؟ جب وہ محرم ہیں تو وہ حقدار ہیں، کیونکہ محرم جو ہوتا ہے وہ حقدار ہوتا ہے۔ محرم باپ بھی ہے، محرم ماں بھی ہے، محرم جو ہے وہ سسر بھی ہے، محرم جو ہے وہ ساس بھی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فرض ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بیٹا ہے، جو تمہارا خاوند ہے، اس پر تو فرض ہے نا کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہے نا؟ اگر وہ تمہیں حکم دے کہ تم میرے والدین کی خدمت کرو تو تم پر فرض ہو جاتا ہے کہ تم ان کی خدمت کرو۔ اگر تم نہیں کرو گے تو اس پر تو فرض ہے کہ اس کے لیے وہ کام کرنے والی رکھے یا کام کرنے والا بندہ رکھے جو ان کی خدمت کرے، جو وہ آپ کرے یا کسی سے کرائے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے رشتے تمہارے دو بنائے ہیں، ایک تمہاری ساس اور سسر کا اور ایک تمہارے ماں باپ کا۔ تو یہ حقوق جو ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، آت ذی القربیٰ، حق کا۔ پھر فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصل الرحم، رواہ البخاری۔ کہ رشتے جو ہیں وہ رشتہ داروں میں کریں، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا۔ صل کا معنی صاد اور لام، اس کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، اور رحم جو ہے وہ ماں کے پیٹ کا وہ حصہ ہے جس میں بچہ جو ہے وہ پرورش پاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس رحم کو جوڑا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی لا يدخل الجنت قاطع، رواہ البخاری، کہ قطع رحمی کرنے والا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رحم جو ہے وہ معلق ہے اللہ کے عرش کے ساتھ۔ قیامت کے دن وہ اللہ سے یہ درخواست کرے گا رحم کہ یا اللہ جس نے مجھے توڑا تو آج اس کو کاٹ دے، جس نے مجھے جوڑا تو آج اس کو جوڑ دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی یہ ریکویسٹ، اس کی درخواست یہ قبول فرمائے، کیونکہ اللہ نے اس کو اسی کے ساتھ جوڑا ہے۔ جہاں وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہاں ماں کا رحم بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ یہ جڑے ہوئے ہیں رب کے ساتھ، رب تعالیٰ کے ساتھ۔ اور ہم جو ہیں رشتے جو رسول اللہ نے فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں میں کریں، وہ کس وجہ سے؟ کہ رشتے کرنے سے تعلق بنتا ہے۔ ہم آج کے ماحول کو نہ دیکھیں کہ رشتے کرنے سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خالص اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے رشتے کریں، کیونکہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور کیونکہ یہ جڑے ہوئے ہیں خون میں، اس تعلق کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اس جو جڑے ہوئے ہیں اس کو توڑنا نہیں ہے۔
کوشش یہ کریں کہ اگر میلان ہے دل کا اور ایک دوسرے کا احترام ہے، ایک دوسرے سے محبت ہے، ایک دوسرے سے پیار ہے، تو وہ اپنے رشتہ داروں میں رشتے کریں، پریفرنس دیں ان کو پہلے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی پھر جو غیر رشتہ دار ہیں وہ کہاں جائیں؟ وہ اپنے رشتہ داروں میں جائیں جہاں ان کے رشتہ دار ہیں۔ ہم نے اپنے معاملات کو بہت بڑھا دیا ہے صرف اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ جو ہے وہ دینداری کی بنیاد پر کیا جائے، کیونکہ دینداری کی وجہ سے ایک دوسرے سے قرابت ہوتی ہے۔ دین ہی وہ چیز ہے جو اخوت پیدا کرتا ہے، جو محبت بناتا ہے، اور اسی وجہ سے قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور فرمایا کہ جب آپ مدد کریں گے ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ آج کسی امیر سے کوئی غریب محبت نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی امیر کسی غریب سے محبت کرتا ہے۔ آج بھائی بھائی سے محبت نہیں کرتا، بہن بہن سے محبت نہیں کرتی، ایک دوسرے کے قریب نہیں، بولتے چالتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرابت داری کا حق ہی ادا نہیں کیا، کہ قرابت داری کس کو کہتے ہیں۔ قرابت داری اسلام نے، حضور نے، صحابہ نے کس انداز سے سکھائی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہماری ذاتی توجہ ہے۔ اور میں بات آخر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جی ہم یہ کہتے ہیں جی ہم اس زمین کے مالک ہیں، ہم اس مکان کے مالک ہیں، یہ گاڑی میری ہے، یہ فیکٹری میری ہے، یہ دکان میری ہے، یہ کاروبار میرا ہے۔ یہ کسی کا نہیں ہے۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں، جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو دنیا میں بھیجا ہے، آج تک کوئی مالک اس کا مالک نہیں بنا، وہ اس کے اندر ہی چلا گیا ہے۔ جہاں آپ کہتے ہیں نا یہ میری ہے، اسی کے اندر جانا ہے اور اسی مٹی نے تمہیں کھانا ہے، یہ آپ کی نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اللہ ہے، اللہ کی ملکیت ہے یہ ساری زمین، یہ سارے آسمان، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کہاں گئی ملکیت؟ ختم ہو گیا مسئلہ، کہ اتنے مربع میری، اتنے ایکڑ میری زمین، وہی چند گز زمین ہیں۔ کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئے یار میں۔ اس لیے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو سرمایہ دار نہ سمجھیں، اپنے آپ کو حکمران نہ سمجھیں، اپنے آپ کو مالدار نہ سمجھیں۔ سب کچھ میرے اللہ کا ہے، اسی کے پاس سب کچھ ہے، یہ اسی کا رہنا ہے۔ بعد میں پھر وراثت جو ہیں وہ قبضہ کرنے والے قبضہ کر لیتے ہیں۔ بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، درمیانہ بھائی ہے، بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں۔ جو بھائی وہاں نہیں ہیں ان کے حصے کھا جاتے ہیں، جو بھائی کمزور ہیں ان کے حصے کھا جاتے ہیں۔ وہ کھاتے واتے نہیں ہیں، وہ جو کھایا ہے وہ زمین میں جائے گا، جو کھایا ہے وہ کہاں جائے گا؟ زمین میں جائے گا۔ اور پھر رب پوچھے گا، فرشتے آ کے پوچھے گا، ہاں بھائی کتنا مال کھایا ہے لوگوں کا، کتنا مال کھایا ہے وراثت کا، کتنا فلاں کا مال کھا گئے ہو، وہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں جب تاتاری آئے تھے نا، انہوں نے حملہ کیا
اور پکڑ لیا بادشاہ معظم کو، اور اس کی جائیداد دیکھی تو وہ حیران ہو گئے کہ اتنے محلات، ہیرے جواہرات انہوں نے پکڑا۔ پکڑ کر اس نے حکم دیا کہ اس کے کھانے کے لیے اس کو ہیرے جواہرات، موتی، یاقوت تشتری میں ڈال کے دو، اس کے سامنے رکھو۔ کہنے لگا کہ یہ تو کھانے کے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کھانے کے نہیں ہیں تو جمع کیوں کیا تھا؟ جمع کس لیے کیا تھا؟ اب کھاؤ اس کو، جس کے لیے تم نے مملکت گنوائی ہے اپنی، اس کو کھاؤ۔ یہ جتنی لوٹ مار ہے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عدالتوں کے فیصلے سے نہیں واپس آئے گی۔ یہ فیصلہ کس سے آئے گی؟ اس کے فیصلے سے آئے گی کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی کے ساتھ پنڈلی مل جائے گی، روح نکالنے والا فرشتہ سامنے آئے گا، اور پھر وہ سامنے آئے گا سرہانے، تو یہ یوں پھرے گا، رشتہ دار کہیں گے کہ اس کو مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، وہ پکڑ کر اس کو سیدھا کرتے ہیں۔ اس کو مرگی کی بیماری نہیں ہوتی، اس کو فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کتنا مال کھایا ہے، کیا کچھ کر رہے ہو، اب آ گیا ہے وقت، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے زمین کا کوئی مالک نہیں، کسی کی کوئی جائیداد نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آت ذی القربی حقہ، اس کو دو، تقسیم کرو۔ جو تم نے فی سبیل اللہ دیا ہے وہ تمہارے ساتھ جائے گا، جو تم نے غریبوں اور مسکینوں کو دیا ہے وہ تمہارے ساتھ جائے گا، جو تم نے اپنے بچوں کو کھلایا ہے وہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ اس لیے ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ یہ زمینیں چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس لیے اترانا نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں جی بڑا زرق برق لباس تھا، فوت ہو گیا، اب وہ لباس اترتا نہیں، اس کو پھاڑا جاتا ہے۔ وہ زرق برق لباس پھاڑا جاتا ہے۔ اس لیے دیکھ لو کہ اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، اللہ کا دیا ہوا معاشرہ آپ کو چاہیے یا دنیا چاہیے؟ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو قبر میں جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا، مالدار تھے لیکن سارا مال فی سبیل اللہ دیتے تھے، پھر بڑھ جاتا تھا، پھر دیتے تھے، پھر بڑھ جاتا تھا۔ حضور مانگتے تھے عثمان اور دو، عثمان اور دو، یا رسول اللہ حاضر۔ حضور نے صرف اشارہ کیا اس بات کا کہ مسجد وسیع کرنی ہے، بندے زیادہ ہیں۔ دوسرے دن صبح قریبی مکانات جتنے تھے ان سب کی چابیاں حضور کی گود میں رکھ دی۔ یا رسول اللہ یہ وقف ہیں مسجد کے لیے، چاروں طرف کے مکانات، یہ مکان میں نے خرید کیے ہیں، اور اتنا مکان ان کو اپنی جیب سے بنوا کے دینے کا وعدہ کیا، اس کے پیسے الگ دیے۔ فرمایا کہ عثمان آج سے نیک عمل کرنا چھوڑ دے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت کے ذمہ دار ہیں۔ محسوس کرتے تھے پیسے والے لوگ کہ دین کے لیے کہاں خرچ کرنا ہے، ان کی یہ تڑپ رہتی تھی، دین کے لیے کہاں خرچ کرنا ہے۔ تو اس لیے قبر کے اندر جب دفن کیا جا رہا تھا تو آواز آ رہی تھی قبر سے، فرشتہ قرآن پڑھ رہا تھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟
اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی روح، وَأَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ نہیں ہے حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، ٹانگوں میں سانس نہیں رہا، ٹانگوں میں جان نہیں رہی، ہاتھوں سے گھسیٹ رہا ہے۔ الہاکم التکاثر، لے آؤ لے آؤ لے آؤ، حتی زرتم المقابر۔ لیکن یہ وہ ہستی ہے جس کو قرآن سنایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، آ جاؤ، آپ کا پروردگار آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ راضیۃ مرضیہ، رضا، رغبت، محبت کے ساتھ۔ تم بھی اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ تم سے محبت کرتا تھا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندے کو لے آؤ اور اس کے لیے جنت کے دروازے ہم نے کھول دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسے امیر بنو، ایسے دولت مند بنو، مسجد کو ضرورت ہے مسجد کو دو، قریبی رشتہ داروں کو ضرورت ہے ان کی ضرورت پوری کرو، اولاد کی ضرورت ہے اس کی اولاد کی ضرورت کو پورا کرو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہی فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ جوڑے تو وہ جوڑ کے رکھتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مسجد آپ کے سامنے تیار ہو رہی ہے۔ میں تو صرف اپیل کرتا ہوں قرآن و سنت کے مطابق، آپ ماشاءاللہ اس پر توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے، آپ کے مال اولاد رزق میں برکت کرے۔ گزشتہ جمعے میں نے پانی کے پلانٹ کے لیے درخواست کی تھی، ایک برخوردار عزیز نے وہ لگوا دیا ہے، آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے رزق میں، آل میں، مال میں برکت کرے۔ اور بس یہی درخواست ہے کہ یہ جو غیر مکمل کھڑی ہے مسجد، کہ اس کا محراب بنوانا ہے، یہاں سے دیوار دینی ہے، دروازہ لگوانا ہے، اور پیچھے جو چھت ہے اس کو مکمل کرنا ہے، اوپر کے وضو خانے جو ہیں وہ بنوانے ہیں مستورات کے لیے۔ تو آپ اس کی طرف انشاءاللہ ضرور توجہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔